کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ کتاب و سنت کے پیچھے چلے، قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنا لے، پہلے قرآن کو سیکھے، سنت کو سمجھے، اور پھر اس کے مطابق اپنا خیال، اپنا ذہن بنائے۔ کیونکہ گمراہی اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی پہلے سے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ چیز اس طرح سے کرنا ہے اور میں فلاں ہوتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر قرآن کی کوئی آیت ڈھونڈتا ہے اس کی دلیل کے طور پر، یا کوئی حدیث تلاش کرتا ہے کہ تاکہ اس کو دلیل بنائے اپنی اس رائے پر، اپنے اس خیال پر۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے قرآن و حدیث کو اپنے پیچھے لگا دیا، خود ان کے آگے چل پڑا۔ جبکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر ایک بہت اہم مسئلے کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں کس طرح قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، کس طرح ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں بہت سی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اختصار کے طور پر ہم صرف ایک آیت بلکہ 2 آیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فَإِن پس اگر تنازعتم تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فی شیء کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے پہ، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس اپنے مسئلے کو، اپنے اختلاف کو لوٹاؤ کس طرف؟ اللہ، اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی کہ اللہ کے قرآن سے اس کا فیصلہ لو، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی سنت اور آپ کی حدیث سے اس کا فیصلہ لینا۔ کس لیے؟ علامات ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اختلافات کے موقع پر اپنی رائے چلانے کے بجائے، اوروں کی باتیں لانے کے بجائے قرآن و سنت سے اس کا فیصلہ لو، اور اسی میں تمہارا انجام بھی بہتر ہے اور اسی میں خیر و بلائی ہے۔ فَمَا ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اسی کا اچھا انجام ہے۔ بہتری دنیا کے اندر بھی کہ جب قرآن و حدیث کو ہم بنیاد بنا لیں گے، وہیں سے فیصلہ لیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے اور اتحاد پیدا ہو جائے گا اور مسلمان ایک ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی انجام کے لحاظ سے بھی اللہ کے ہاں بھی کامیابی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی اتباع کی ہے، اپنی رائے اوروں کی باتوں کو نہیں مانا۔ اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ قرآن و سنت کی اتباع کرو، یعنی جو تم پر نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے قرآن و سنت، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، اور اسے چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اولیاء سے مراد جن کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے رہبر و رہنما ہیں، اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ چلو۔ اور بھی اس طرح کی 10 آیات ہیں اس موضوع پر، اور کئی احادیث ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ائمہ کرام کہ جو حقیقت میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر چلنے والے تھے اور اللہ کے دین کی صحیح معنوں میں اس کی عملی تصویر ہم کو نظر آتے تھے، ہم دیکھیں کہ ان کی دی ہوئی تعلیمات کیا ہیں، اور خصوصاً ائمہ کرام کی ان تعلیمات کو تفصیل سے کچھ ذکر کرنے کا ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے آپ کو ان ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان ائمہ کی تعلیمات پر چلنا ہی دین ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر ان تعلیمات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم واقعی ہی کہ ائمہ کرام کی تعلیمات پر چل رہے ہیں یا ہمیں کسی اور چیز پر چلا دیا گیا ہے۔ چنانچہ
4 ائمہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ مشہور معروف ہیں زمانے کے اعتبار سے. ان میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہم ان کے اقوال اور ان کے فرمودات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا. چنانچہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مسلک وہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جہاں بھی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مسلک وہی ہے. پھر فرماتے ہیں مزید لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارا کوئی قول اختیار کرے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس قول کی دلیل کیا ہے، ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد صرف میری بات سن کر اس کے پیچھے چل پڑو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ دیکھو کہ میں نے یہ قول کہاں سے لیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تاکہ تم دلیل پر چلو، میری بات پر نہ چلو. پھر مزید فرماتے ہیں اسی موضوع کو واضح کرتے ہوئے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ جس کو میری دلیل کا پتہ نہیں، میرے قول کی دلیل کا پتہ نہیں، فرماتے ہیں کہ اس پر حرام ہے کہ میرے قول کے مطابق جو ہے فتویٰ دے. کس لیے؟ فرماتے ہیں فإننا بشر، کیونکہ ہم انسان ہیں. نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ہم آج کو بات کہہ دیتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بات غلط تھی، صحیح نہیں تھی، اس سے لوٹ آتے ہیں. اور یہی حقیقت میں ان ائمہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جانتے تھے کہ وہ غلطی سے معصوم نہیں ہیں. اللہ نے ان کو علم دیا ہے، مرتبہ مقام دیا ہے، لیکن اس کے باوجود غلطی ہو جانا ممکن تھا. تو چنانچہ اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامید کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم ممکن ہے آج کو بات کہہ دیں اور کل اس سے ہم پلٹ بھی جائیں، لوٹ بھی جائیں کہ ہم نے یہ بات جو کی تھی غلط کی تھی. اس لیے جب تک کسی کو میرے قول کی دلیل کا پتہ نہ ہو اس کے مطابق فتویٰ دینے کی اس کو اجازت نہیں ہے. پھر مزید کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولی. فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو. یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد امام مالک ابن انس جو زمانے کے اعتبار سے ان کے بعد آنے والے ہیں، مت انما انا بشر اخطئ واصیب، کہ میں تو صرف ایک بشر انسان ہوں، میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ماتے ہیں کہ میری رائے کو دیکھو، اگر تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کو لے لو. کس لیے لے لو؟ کیونکہ اصل قرآن حدیث ہے، اس کے مطابق ہے، اور اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. پھر فرماتے ہیں مزید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کسی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. امام مالک کے ایک شاگرد ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنے سے متعلق پوچھا، خلال کرنے کا معنی کہ انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر اس انداز سے پانی پہنچانا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، یعنی اپنی رائے دے دی. فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے بارے میں حدیث بتائی تو انہوں نے انگلیوں کو خلال کرنے کا فتویٰ دینا شروع کر دیا، یعنی اپنی بات چھوڑ دی، اپنا فتویٰ فوراً ختم کر دیا اور حدیث کے مطابق جو ہے فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ انگلیوں کو خلال کرنا سنت ہے. بلکہ ان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں بات ہوئی، امام مالک نے حدیث بیان کی کسی مسئلے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
یہ ہے۔ تو ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام مالک غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے کسی چرچ میں دیکھتے ہو، کسی یہودیوں کے عبادت خانے میں دیکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آنے کے بعد میں اپنی رائے پیش کروں کہ میری رائے یہ ہے یہ ہے ان ائمہ کرام کی عظمت کہ کس قدر ان کو ڈر خوف تھا کہ ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال بہت زیادہ اس موضوع پر، فرماتے ہیں ما من احد الا وتذهب عليه سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعزب عنہ، کہ ہر کوئی ایسا شخص ہے جتنا بڑا بھی امام اور عالم کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے چھوٹ بھی سکتی ہے۔ تو ماتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ میرا جو فتویٰ یا قاعدہ کلیہ حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ کر حدیث پر عمل کرو، اور سمجھو کہ میرا قول بھی وہی ہے، سمجھو کہ میرا قول بھی وہی ہے جو آپ کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے۔ مزید فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمع المسلمون على ان من استبان له سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد۔ من استبان له کہ جس کے لیے واضح ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کو کسی کی بات کی وجہ سے چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں امام شافعی کے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی بات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، کہ اگر میری کتاب میں کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ کر سنت کو لے لو۔ اور مزید وہی بات کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو جان لو کہ میرا بھی مسلک وہی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جس میں صحیح حدیث ثابت ہو جائے، ہر وہ مسئلہ جس میں صحیح حدیث ثابت ہو جب کہ میں نے اس کے خلاف کہہ دیا ہو تو میں اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں۔ یعنی ہر وہ مسئلہ کہ جو مجھ سے ایسا مسئلہ کہا گیا ہو کہ جو آپ کی سنت کے خلاف ہو، فرماتے ہیں کہ میں اب بھی زندہ بھی اس سے رجوع کرتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی میرا اس سے رجوع ہے۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف کو میں بات کر رہا ہوں تو سمجھو کہ میری عقل چل گئی ہے، میرا دماغ پھر گیا ہے۔ اور ان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر میری بات کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے تو نہ دیکھو کہ اتنے بڑے امام کی بات ہے، ماتے ہیں کہ میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ یعنی یہ تھی ان ائمہ کرام کی عظیم باتیں، عظیم تعلیمات۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام اہل سنہ کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ لقب بھی ان کو ایسے نہیں ملا، یہ لقب بھی ان کو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی وجہ سے ملا ہے، کہ بہت بڑا وہ فتنہ کہ جو ان کے دور میں کھڑا ہوا اور وقت کے بادشاہ نے بھی اس فتنے کا ساتھ دیا اور گمراہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور وقت کے علماء کو اس گمراہ کن فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، اور بڑے بڑے علماء وہاں پر قائم نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت استقامت عطا کی اور حق بات کہی جو قرآن و سنت کے مطابق تھی، اور جو باطل اور غلط فتویٰ تھا اس کے خلاف ڈٹے رہے، تکلیفیں برداشت کی، جیلوں میں پڑے، مارے کھائیں،
لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں بال برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی بات کو ان کے رائے تھی اور جو رائے قرآن و سنت کے مطابق تھی اس کو ثابت کر دیا، اس کو قائم کر دیا اور باطل کو مٹا دیا۔ تو یہ امام اہل سنہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقلدونی ولا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری۔ اپنے وقت کے اور اپنے سے پہلے بڑے بڑے جو ائمہ کرام گزر چکے تھے ان کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ ان کی تقلید نہ کرو، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، اور تم بھی وہاں سے علم حاصل کرو، دین سیکھو جہاں سے ان علماء نے، ان ائمہ کرام نے دین سیکھا، یعنی قرآن و سنت سے۔ دوسری روایت ان کی لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، یہ ائمہ کرام جن کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ اپنے دین میں ان کے پیچھے نہ چلو، ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ بہ، وہی لو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی ابی حنیفہ کلہ رأی وهو عندي سوا وانما الحجۃ فی الآثار۔ فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی کی بات ہو یا امام مالک کی بات ہو یا امام ابو حنیفہ کی بات ہو، یہ کل سبھی ان کی اپنی باتیں ہیں، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور اگر دلیل اور حجت ہے تو کس میں ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کی بات میں حجت ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن اسی کے متعلق سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ قیامت کے دن یہی سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسولوں کی باتوں پر کہاں تک چلے۔ تو یہ تھے ایک جھلک آپ کو جو پیش کی ائمہ کرام کے اقوال کی، ورنہ تو اس سے کہیں زیادہ ان کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ ہیں ائمہ کرام کی تعلیمات، اور یہاں پر ہمیں جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اور حقیقی طور پر ائمہ کرام کی تقلید کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی ان تعلیمات پر چلتے ہیں۔ آخر میں بات کہہ کے درس ختم کرتے ہیں کہ یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ائمہ کرام جب اس قدر قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی ان کی کوشش اور حرص اور ان کی یہ ساری تگ و دو تھی، اس کے باوجود بھی اختلاف کیوں ہوا، اور اس اختلاف میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس میں بڑی بڑی وجوہات میں سے یہ ہے کہ ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کی، دل دماغ کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اس میں تفاوت اور اختلاف ہوتا ہے، جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہی چیز کو ایک آدمی دیکھتا ہے، اس کو کچھ رائے دیتا ہے، اور دوسرا آدمی اسی چیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے اس کے بارے میں قائم کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اختلاف ہونا انسانی فطرت ہے، اسی وجہ سے ائمہ کرام کے اندر بھی یہ اختلاف ہوا۔ دوسری بڑی وجہ کیا ہے کہ حدیثوں کا، روایات کا بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کسی امام کو کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی دوسرے کو نہیں ملتی، اور روایات کے اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات اختلافات آ سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ائمہ کرام نے پوری نیک نیتی کے ساتھ، جس طرح کہ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غلطی ہو جانا ممکن تھی، اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے آنے والوں کو کہا کہ تم وہیں سے دین سیکھو جہاں سے ہم نے لیا ہے، ہماری باتوں کو لے کر کہیں یہ نہ ہو کہ کسی غلط بات پر چل پڑو۔